نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ آج ہمارا موضوع ہوگا اعتصام بحبل اللہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ولادت باسعادت 1500 سالہ کی مناسبت سے یہ بھی ایک پیغام جو کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تقسیم مت ہو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ مفسرین نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے اللہ کی رسی کی تشریح کی ہے، لیکن اگر مختصر اور سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط ترین رسی ہے۔ جس طرح یہ امت ایک امت ہے، اسی طرح اس امت کو زندگی گزارنے کا جو آئین دیا گیا، قانون دیا گیا، راستہ دیا گیا، وہ قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے۔ کہا گیا کہ قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ قرآن حقیقت میں وہ کلام الہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، لسان مبارک پر نازل ہوا۔ قرآن ہمیں جو تفرقہ ہے، گروہ بندی ہے، اس سے ہمیں بچاتا ہے۔ قرآن ہمیں یونٹی دیتا ہے، قرآن ہمیں اجتماعیت کا درس دیتا ہے، قرآن ہمیں ایک دوسرے کا درد سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ایک دوسرے کا حیا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کا حکم دیتا ہے، قرآن مسلم اور دوسرے مسلم کو بھائی گردانتا ہے، قرآن ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو اخوہ کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ تم جس بھی جگہ رہتے ہو، تم نے ایک یونٹ بن کر رہنا ہے، ایک امت بن کر رہنا ہے۔ تمہارا رویہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا ہو، ہمدردی کا ہو، درد کا ہو، بھلائی کا ہو، اور ایک دوسرے کے لیے جینے کا ہو۔ قرآن مجید ہمیں تقسیم در تقسیم سے بچاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں معتصم یعنی آپ نے ایک مٹھی بن کر رہنا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم یکجار ہوگے تمہیں کوئی بھی نیچے نہیں گرا سکے گا، اگر تم متحد رہوگے تمہیں کوئی بھی منتشر نہیں کر سکتا۔ تمہاری طاقت متحد ہونے میں ہے، اور اتحاد تمہارا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک نقطے پر جمع ہو جاؤ، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ حقیقت میں ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے، اور قرآن کریم ہمارے لیے وہ چیزیں دیتا ہے جس میں اخلاقیات بھی ہیں، جس میں عبادات بھی ہیں، جس میں معاملات بھی ہیں۔ قرآن ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ تو دوستان محترم، ہم نے کس انداز سے اس کو لے کر چلنا ہے، یہ قرآن ہی ہمیں بتا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب آئیے، اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہوگے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کا جو پہلا کنسیپٹ ہے، قرآن کی جو پہلی دعوت ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے۔ تو قرآن نماز کے ذریعے ایک یونٹی کا درس دے رہا ہے کہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوگے،
رنگ نسل کا فرق ختم، بڑا قد چھوٹا قد فرق ختم، امیر اور غریب کا فرق ختم۔ جو پہلے آ گیا پہلی صف میں بیٹھ گیا، اس کو کسی کی جرت نہیں یہ کہے کہ تم پچھلی صف میں چلے جاؤ اس لیے کہ تم غریب ہو۔ یہ کنسیپٹ متحد کا، مشترک کا صرف اسلام نے دیا ہے۔ کسی اور مذہب میں عبادت کا یہ کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس سلسلے میں بھی اپنے آپ کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ ہماری مساجد تقسیم ہو گئی، ہمارے رویے تقسیم ہو گئے، ہم رنگ نسل میں آ گئے، ہم امارت اور غربت میں آ گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں کئی دفعہ مسجدوں کے اندر بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کئی دفعہ امام کی جو پہلی صف ہوتی ہے اس کے اندر بھی پروٹوکول ہوتا ہے۔ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اس جملے کو جب ہم مضبوطی کے ساتھ لے کر چلیں گے، مستحکم ہو کر لے کر چلیں گے، تو یقیناً ہمارا ایک بہترین معاشرہ تیار ہو جائے گا۔ اور وہ معاشرہ جو خیر خواہی کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو اچھائی کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو بھلائی کا معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جس میں امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جس میں بڑے قد والا اور چھوٹے قد والے کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جس میں عربی اور عجمی کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ آپ چلے جائیں حرم کے اندر، مکہ کے اندر جائیں، آپ دیکھیں کہ طواف آپ کر رہے ہیں، طواف کے دوران ہر ملک کا باشندہ موجود ہوتا ہے، ہر ملک کا باشندہ موجود ہوتا ہے، شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے، سب کا ایک ہی لباس ہے، احرام، سب نے ایک ہی طریقے سے وہ لباس پہنا ہوا ہے۔ اور جب وہ طواف کرتے ہیں تو سب کی تلبیہ ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبہ جب سب کا ایک مشترک مرکز ہے، اور وہاں جب سب ایک ہی لباس میں طواف کر رہے ہیں اور ایک ہی انداز میں کلمات کو ادا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سب نے ایک ہی دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس انداز سے ہمیں بتایا گیا، حجر اسود سے ہی سب نے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ ہمیں یونٹی سکھا رہی ہیں۔ تو دین جو ہے، قرآن جو ہے، اعتصام بحبل اللہ کا بھی درس دیتا ہے، ہمیں یونٹی سکھاتا ہے، ہمیں متحد ہونے کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو جو مذہب عبادات کے معاملے میں ہمیں یکسانیت دے رہا ہے، وہ مذہب ہر معاملے میں ہمیں یکسانیت دے رہا ہے، وہ مذہب ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اس نے امت مسلمہ کو وہ راستے دکھا دیے ہیں کہ امت مسلمہ آج دیگر جو اقوام ہیں ان کے سامنے سر فخر کے ساتھ بلند کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہمارا یہ حال ہو گیا، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں، ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس آج 1500 سالہ ولادت باسعادت کے موقع پر ہم نے عزم کرنا ہے کہ اب ہم نے فرقہ بندی سے باہر نکلنا ہے۔ ہمارے لیے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم نے ہر ایک کی عزت کرنی ہے، ہر ایک کا خیال کرنا ہے، ہر ایک کا احترام کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، ہر ایک کے ساتھ حیا کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو دوستان محترم، میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، چونکہ ہمارا مطمع نظر پیغام پہنچانا ہے، ہمارا مطمع نظر 1500 سالہ ولادت باسعادت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو ڈیلیور کرنا ہے۔ اور یقیناً اگر میں اس بات کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔